الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. اس وقت میں اور آپ یہ بچیوں کا آخری سبق ہو رہا ہے، اس میں شرکت کے لیے حاضر ہوئے، تو میں اور آپ ایک نیت تو یہ کر لیں کہ آج ہم بھی سبق پڑھنے کے لیے آئے، اس لیے کہ علم حاصل کرنا جیسے ان بچیوں اور ان بچوں کی ذمہ داری ہے، تو میری اور آپ کی بھی کہ ہم بھی علم حاصل کریں، اور یہ حاضری بھی علم حاصل کرنے کے لیے. بعض دفعہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ علم حاصل کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گھر سے ایک بیگ اٹھائے اور اس میں کتابیں ہوں اور اس میں کاپیاں بھی ہوں، پھر تو آدمی پڑھتا ہے. اور جو جلسے کے لیے آئیں تو یہ پڑھنا تھوڑا ہوتا ہے. نہیں بھائی، علم حاصل کرنے کی صورتیں مختلف ہوتی ہیں. بچوں کے لیے یہ طریقہ ہے کہ وہ بیگ اٹھا کے لائیں، اور بڑوں کے لیے یہ طریقہ ہے کہ وہ سامنے بیٹھ کر بات کو سن لیں اور بات سن کر اپنے دل میں محفوظ کر لیں، اس پہ عمل کر لیں. تو آپ نے بھی علم حاصل کیا ہے. اس لیے میں آنے والے بھائیوں سے بھی اور بہنوں سے بھی درخواست کروں گا کہ ایک نیت ہم یہ کر لیں کہ ہم آج علم حاصل کرنے کے لیے آئے، اور اس نیت کی برکت بھی بتا دوں گا کہ یہ جب ہم نے نیت کی کہ آج ہم بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا علم لینے کے لیے آئے ہیں، اس سے مجھے اور آپ کو ملے گا کیا؟ تو میں نے کہا پہلے نیت کر لیں، پھر انشاءاللہ یہ بتا دیتا ہوں، اور آئندہ کے لیے بھی کہہ دیتا ہوں. آپ جمعہ پڑھنے کے لیے تشریف لاتے ہیں، آپ کی مسجد میں درس قرآن ہوتا ہے، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں وہ آتی ہیں مدارس میں، کوئی بھی پروگرام ہو تو آج کے بعد یہ نیت پکی کر لو کہ جب بھی کسی دینی پروگرام میں ہم جائیں گے تو یہ نیت کر کے جایا کریں گے کہ ہم اپنے نبی پاک کا علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں. دیکھو یہ جگہ جس میں میں اور آپ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو آپ لوگ مدرسہ کہتے ہیں، دارالعلوم کہہ دیتے ہیں. ہر چیز کی ایک مارکیٹ ہوتی ہے، مارکیٹ سے وہ چیز آسانی سے مل جاتی ہے. آپ سبزی کی مارکیٹ میں جائیں تو ہر آدمی سمجھے گا کہ آپ سبزی خریدنے آئے ہیں، لیکن مارکیٹ سبزی کی ہے تو کوئی آدمی آپ سے پوچھتا کیا لینے آئے تو آپ کہیں میں کپڑا لینے آیا ہوں، تو وہ کہے گا کہ بھائی کپڑا لینے کے لیے یہاں تھوڑو آتے ہیں. پھر کپڑے کی مارکیٹ میں جاؤ، یہ سبزی منڈی ہے، یہاں سبزی ملے گی. تو جو جس چیز کی مارکیٹ ہوتی ہے وہاں سے وہی چیز ملا کرتی ہے. یہ جس جگہ میں میں اور آپ بیٹھے یا ہماری مائیں بہنیں ادھر مدرسے میں بیٹھی ہوئی ہیں، تو بھائی یہ مارکیٹ کس چیز کی ہے؟ یہ علم کی مارکیٹ ہے. یہاں پڑھایا جاتا ہے نا، آپ کے بچے یہاں پڑھتے ہیں، وہاں بیٹیاں پڑھتی ہیں، تو جہاں پڑھایا جائے وہ دنیا کی مارکیٹ نہیں ہوتی، وہ علم کی مارکیٹ ہوتی ہے. تو جب وہ علم کی مارکیٹ ہے تو میں اور آپ آئے تو علم کی مارکیٹ میں ہے، تو نیت یہ ہے ہی نہیں کہ ہم علم لینے کے لیے آئے، تو پھر تو چکر لگا کے چلے جائیں. لیکن جب میں اور آپ علم کی مارکیٹ میں آئیں تو ہماری جھولی علم سے بھرنی چاہیے. اس لیے آپ سے کہا ہے کہ مائیں بہنیں بھی اور ہمارے برخوردار بھائی بھی یہ نیت کر لیں کہ آج ہم پڑھنے کے لیے آئیں گے.
یہ میں ذرا اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ جب آپ پڑھنے کی نیت کر لیں گے نا تو پھر آپ کی توجہ ہماری طرف رہے گی. اور اگر جلسہ سننے کی نیت ہے تو کوئی منہ چک کے اینو دیکھن دیا, کوئی اینو دیکھن دیا, یہ طریقہ ہمارے یہاں سبق میں نہیں ہوتا ہے. سبق جب ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں تو ہم پوری توجہ آپ کی طرف رکھیں گے, آپ کی توجہ ہماری طرف رہنی چاہیے, تاکہ سبق تو تبھی ہوتا ہے نا بھائی. اگر سبق میں کوئی ادھر کھل رہا ہے کوئی ادھر چل رہا ہے اس کو سبق تھوڑے ہی کہتے ہیں. کلاس روم میں تو سناٹا ہوتا ہے, بالکل خاموشی کے ساتھ سبق ہونا چاہیے. تو آپ لوگ سبق کی نیت کر کے بیٹھے تو میں نے کہا تھا اس کی ایک برکت بتا دے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت قبیصہ رضی اللہ تعالی عنہ, بوڑھے ہو گئے. ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر عرض کیا یا رسول اللہ بوڑھا ہو گیا, اب میری ہڈیاں کمزور ہو گئی, میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ سے علم سیکھوں. بڑھاپے میں جب ہڈیاں کمزور ہو گئی تو یہ نہیں کہا بڈھے والے جا کے کی پڑھنا ہے, نہیں, وہ کہہ رہے میں آئے اس لیے ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے علم سیکھوں. تو آپ نے علم سکھانے سے پہلے ایک سوال کیا. سوال یہ تھا اے قبیصہ کیا تم اپنے نبی کا علم سیکھنے آئے ہو, کوئی اور کام تو نہیں تھا تمہارا؟ عرض کیا یا رسول اللہ کوئی اور کام, میں اس لیے آیا ہوں کہ اپنے نبی کا علم سیکھوں. تو آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی, آپ نے فرمایا وہ نبی ہی کہہ سکتا ہے, غیر نبی نہیں کہہ سکتا تھا. آپ نے فرمایا قبیصہ جب تم گھر سے نکلے اور یہ نیت کر کے نکلے کہ میں اپنے نبی کا لایا ہوا علم سیکھنے کے لیے جا رہا ہوں, جیسے آپ لوگوں نے ابھی نیت کر لی ہے کہ ہم لوگ علم سیکھنے کے لیے آئے تو میں اس کی برکت بتانے لگا ہوں. آپ نے فرمایا قبیصہ جب تم اس نیت سے نکلے کہ میں اپنے نبی کا علم سیکھنے کے لیے جا رہا ہوں تو راستے کا ہر درخت اور راستے کا ہر پتھر وہ تمہاری مغفرت اور بخشش کی دعا کر رہا ہے. ہم پتھروں کی آواز نہیں سنتے, ہم درختوں کی آواز کو نہیں سنتے, لیکن نبی کے کام سنتے. وہ سنتے, وہ پتھروں کی آواز بھی سنتے ہیں, وہ درختوں کی بات کو بھی سنتے ہیں. اللہ نے صلاحیت دی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی تو آپ نے فرمایا قبیصہ جب تم گھر سے نکلے نا کہ آج میں بھی سبق پڑھنے جا رہا ہوں, جیسے آپ نے نیت کی ہے کہ آج ہم کیا پڑھنے آئے ہیں, سبق پڑھنے آئے ہیں. اس نیت کی برکت بھائیو آپ کو بتا رہا ہوں. اس کی برکت یہ ہے کہ میرے نبی کہہ رہے تم راستے سے جہاں جہاں سے چلے آ رہے تھے راستے کا ہر درخت اور پتھر تمہارے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا کرتا ہے کہ تم اپنے نبی کا علم لینے جا رہے ہو. اس سے پتا چلا کہ اپنے نبی کا علم لینے کے لیے جب کوئی نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو اس کی مغفرت اور بخشش کی دعا میں لگا دیتے ہیں کہ لگو بھائی اس کے لیے مغفرت کی دعا مانگو, اس لیے کہ آج یہ بھی طالب علم بن چکا ہے. تو آئندہ نیت کیا کرو گے کہ نہیں کیا کرو گے کہ ہاں اپنے نبی کا علم حاصل کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ قبیصہ تمہیں ایک دعا بتا دیتا ہوں. تو میں آپ کو بھی کہوا دوں گا, مشکل نہیں ہے, بڑی آسان ہے. آپ نے فرمایا قبیصہ یہ دعا صبح بھی 3 دفعہ پڑھنی اور شام کو بھی 3 دفعہ پڑھنی. جو مسلمان اس کو صبح و شام 3 دفعہ پڑھ لے اللہ 3 بڑی بڑی بیماریوں سے اس کی دنیا میں حفاظت فرمائے. آخرت میں تو بہت کچھ دیں گے, دنیا میں بھی 3 بیماریوں سے حفاظت فرمائیں گے. ایک آپ نے فرمایا جو یہ دعا پڑھنے کا اہتمام کرے گا اللہ تعالیٰ فالج سے اس کی حفاظت فرمائیں گے. فالج زدہ نہیں ہوگا, معذور نہیں ہوگا, اللہ معذوری سے حفاظت فرمائیں گے. دوسرا فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی بینائی, نظر نہیں ختم ہو جائے گی, اللہ اس کی بینائی کی حفاظت فرمائیں گے. اور تیسرا فرمایا قبیصہ جو یہ دعا پڑھے گا تمام جلدی امراض جیسے خارش ہوتی ہے, الرجی ہوتی ہے, یہ ہمارے جسم کے اوپر ہوتی ہے, اس کو جلدی امراض کہتے ہیں. تو فرمایا جتنی بھی جلدی امراض ہوتی ہیں, بیماریاں ہوتی ہیں, جلد کی تمام
بیماریوں سے بھی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اور پھر آپ نے وہ دعا تجویز فرمائی، تو میں نے کہا آپ کو بھی کہلوا دیتا ہوں تاکہ سبق ہی ہو جائے، سبق پر عمل تو ہونا چاہیے نا بھائی، تو سبق ہو جائے۔ تو ایک دفعہ آپ بھی پڑھ لیجئے، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ۔ مشکل تو نہیں ہے سبق، سوکھا ہی ہے، کوئی ایڈا لمبا چوڑا سبق نہیں حضور نے پڑھایا، بہت مختصر ہے۔ تو صبح کا تو آپ نے پڑھ لیا، اب شوق رکھنے والے اس کو یاد کر لیں اور پھر شام کو بھی پڑھیں۔ تو اپنے عادت شامل کر لیں کہ صبح و شام کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ 3 دفعہ۔ تو آپ نے علم بھی سکھایا اور علم کی نیت سے آنے پر آپ نے برکت بھی بتائی کہ راستے کا ہر درخت اور پتھر تمہارے لیے دعا کس بات کی کر رہا تھا؟ مغفرت اور بخشش کی۔ تو اس لیے بھائی اپنے نبی کا علم حاصل کرنے کی نیت کرو، پھر دنیا اور آخرت میں برکتیں دیکھو، اللہ تعالیٰ کتنی برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ چلیں ایک نیت پہلے کر لیتے ہیں، میں اس کی برکت ایک بتا کر پھر حدیث کی طرف آ جاتے ہیں۔ نیت میں اور آپ یہ کر لیں کہ انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو ہم موت تک اپنے نبی پاک کا علم حاصل کرتے رہیں۔ کب تک حاصل کرو گے بھائی؟ موت تک انشاءاللہ اپنے نبی کا علم حاصل کریں گے۔ اس کے لیے باقاعدہ کسی مدرسے میں داخل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ سمجھے کہ پتہ نہیں مولانا آج ادھر ہی ہمیں روک لیں گے، نہیں، ایسی بات نہیں۔ آپ نے نیت کر لی، جب بھی مسجد میں آؤ، مدرسے میں آؤ، تو اپنے امام صاحب سے کچھ نہ کچھ سیکھ کے چلے جایا کرو۔ ہمارے ہاں ایک کتاب چھپتی ہے، اس کتاب کا نام ہے 1 منٹ کا مدرسہ۔ اگر کوئی 1 منٹ بھی ہمیں یومیہ دے نا تو اس کا سلیبس اور بھی کتاب بھی موجود ہے، 1 منٹ میں بھی سبق پڑھایا جا سکتا ہے۔ ایک اور کتاب چھپتی ہے، اس کا نام ہے 5 منٹ کا مدرسہ۔ تو کیا خیال ہے ہم 1 منٹ اور 5 منٹ نکال سکتے ہیں کہ نہیں نکال سکتے بھائی؟ تو آپ آئیں اپنے مولانا سے کہہ دیں حضرت 1 منٹ کا مدرسہ ہمیں پڑھا دو، ساڑھے کو 1 منٹ دیا، یا ہمارے پاس 5 منٹ ہے، آپ 5 منٹ دے دیا کریں، مولانا انشاءاللہ 5 منٹ میں آپ کو سبق پڑھا دیا کریں گے۔ تو آپ اپنی مسجد میں اس نیت سے آ جایا کریں کہ ہم اپنے نبی کا علم سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ نماز بھی پڑھو اور نماز کے بعد کوئی ایک دین کی بات سیکھ کے چلے جاؤ، حدیث کا درس لے لو، قرآن شریف کا درس لے لو، فضائل کی تعلیم ہوتی وہ سن لو، لیکن نیت میں آپ کی کرا رہا ہوں کہ نیت یہ کیا کرو کہ ہم علم سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ علم کی جستجو ہمارے اندر پیدا ہو جائے، ہم علم کے واقعی سچے طالب علم بن جائیں۔ ہم نے تو بھائی جو بچپن میں سیکھا ہوا ہے اسی پہ گزارا کر رہے ہیں، اور بچپن میں جو آیتیں پڑھ لی، جو سورتیں پڑھ لی، اس کے بعد دوبارہ نہیں ہم پڑھتے۔ ویسے کہتے علم کے بڑے فائدے ہیں، لیکن باقاعدہ علم پڑھنے کے لیے ہم میں سے کوئی بھی نہیں آتا جو اپنے مولانا سے کہے کہ ہمیں علم سکھاؤ۔ تو بھائی آپ سے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر اللہ نے یہ ذوق پیدا کر دیا تو تم اپنے مولانا کے پیچھے پڑ جاؤ گے کہ بھائی علم صرف بچوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو میری اور آپ کی ضرورت ہے۔ اور جب میں اور آپ اس کو اپنی ضرورت سمجھیں گے تو یہاں صرف بچوں کی کلاسیں نہیں ہوگی، انشاءاللہ بڑے اور بوڑھوں کی کلاسیں بھی آپ کو نظر آئیں گی کہ بڑے لوگ بھی بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، ادھر بڑی عمر کی خواتین بھی پڑھ رہی، تو آپ نمونہ بن جائیں گے باقی مساجد کے لیے کہ بھائی جب اس مسجد میں بڑے لوگ بھی علم حاصل کر رہے ہیں تو ہماری مساجد میں کیوں نہیں حاصل کرتے؟ تو اس لیے بڑے لوگوں کو بھی باقاعدہ علم سیکھنا چاہیے۔ میں نے عرض کیا کہ اگر ہم نیت کر لیں کہ انشاءاللہ موت تک اپنے نبی پاک کا علم حاصل کریں گے تو اس پر صدر کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوشخبری سنائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا من جاءہ الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الاسلام فبينه وبين النبيين درجة واحدة او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس شخص کو اس حالت میں موت آئے کہ وہ اپنے نبی پاک کا علم حاصل کر رہا ہو،
تو میں اور آپ اگر یہ نیت کر لیں کہ ہم نے کب تک علم حاصل کرنا ہے بھائی؟ موت تک، تو انشاءاللہ ہماری موت طالب علمی کی حالت میں آئے گی. ہماری موت کس حالت میں آئے گی؟ طالب علم ہے ہم. تو فرمایا جس کو اس حالت میں موت آئی، یطلب العلم، وہ علم حاصل کر رہا تھا. اچھا اس علم کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ لیحیی بہ الاسلام، اللہ تعالیٰ دین کو میری اور آپ کی زندگی میں زندہ کرے، ہماری زندگی دین کے مطابق ہو جائے. تو آپ نے فرمایا تم دنیا میں موت تک اپنے نبی کا علم حاصل کرو، پھر جب آخرت میں آؤ گے تو اللہ کیا انعام دے گا؟ تو آپ نے انعام بہت اونچا ارشاد فرمایا. اس انعام کو سمجھنے سے پہلے دو باتیں سمجھ لو. ہم لاہور میں بیٹھے ہوئے، ہم مدینہ طیبہ سے سینکڑوں میل دور بیٹھے ہوئے نا، یہاں سے ہوائی جہاز پہ بیٹھ کے جانا پڑتا ہے مدینہ طیبہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1400 سال پہلے دنیا سے تشریف لے گئے. ہم 15ویں صدی میں ہیں، 1500 سال گویا کہ گزر رہے ہیں. ہمارا زمانہ بھی دور، ہماری جگہ بھی. اب ہم چاہتے ہیں کہ یا اللہ ہماری جگہ بھی لاہور مدینے سے بڑی دور تھی اور ہم آپ کے 15ویں صدی بعد میں آئے، تو ہم چاہتے آخرت میں ہمیں اپنے نبی پاک کا قرب مل جائے. کیا مل جائے بھائی؟ قرب مل جائے. اس کا کوئی طریقہ تو ہونا چاہیے، یہ دوریاں ختم ہو جائیں اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب مل جائے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ طریقہ میں بتا دوں. طریقہ کیا کرتا ہوں؟ میں بتا دیتا ہوں، تم عمل کر لینا، یہ دوریاں ختم ہو جائیں گی. تو آپ نے فرمایا جو موت تک میرے علم میں لگا رہے، یعنی میرا علم حاصل کرتا رہے، بھلے 1 منٹ دے بھلے 5 منٹ دے، سارا دن کا مطالبہ نہیں میں آپ سے کر رہا، یہ کہہ رہا ہوں کہ موت تک اپنے آپ کو طالب علم بنائے رکھنا اور علم کے ساتھ جڑے رہنا. تو آپ نے فرمایا فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ دَرَجَةً وَاحِدَةً. یہ آپ کی مسجد ہے، اوپر بھی منزل غالباً بنی ہوئی ہے. شہر میں کئی منزلہ پلازے ہوتے ہیں، ایک نیچے والی منزل، ایک اوپر والی منزل. تو آپ نے فرمایا جو موت تک اپنے نبی کا علم حاصل کرے گا، اوپر والی منزل میں اگر نبی ہوں گے تو نیچے والی منزل میں یہ طالب علم ہوں گے جو موت تک اپنے نبی کا علم حاصل کرے. اس کو ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کے کوٹھے کے نیچے کوٹھا عطا فرما دے گا. حضور کے قدموں میں جگہ مل جائے گی، اوپر حضور رہیں گے، نیچے ہم رہیں گے. اگر ہم موت تک اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حاصل کر لیں؟ علم. تو اس لیے میں نے کہا کہ بھائی یہ نیت کر لو کہ کب تک علم حاصل کرنا ہے؟ موت تک. روزانہ تھوڑا وقت دے دو، لیکن یہاں باقاعدہ کلاسیں ہونی چاہیے. بڑوں کی کلاس لگی، بڑی بڑی عمر والے بیٹھے ہوئے، ماشاءاللہ قاری صاحب ان کو پڑھا رہے، اور ایسے آ رہے ان کو پڑھا رہے. بچوں کی کلاسیں بھی لگاؤ، لیکن میں نے کہا علم تو بڑوں کی بھی ضرورت ہے. اچھا روٹی تہاڈی صرف تہاڈے چھوٹے نیانے کھاتے کہ تسی بھی کھاتے ہو؟ کرا روٹی بڑے بھی کھاتے ہو، تو روٹی تو تم سارے کھاتے ہو. اور جب علم کا معاملہ آتا ہے کہ نیانے کو تکیلا کے آگے کر دیتے، چلو پتر پڑھ کے آؤ مسجد پہ. تو بھائی علم انہوں نے نہیں پڑھنا، ان کا بھی فرض ہے، بلکہ ان کی زندگی بہت اچھی ہے، لیکن میری اور آپ کی بھی ضرورت ہے. اس کو میں اور آپ اپنی ضرورت سمجھے. تو جب آپ علم حاصل کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے علم میں بھی ایک لذت رکھی ہے. علم میں بھی کیا رکھی ہے بھائیو؟ ایک لذت رکھی ہے. روٹی میں وہ لذت نہیں ہے. میں دیانتاً آپ کو بتاؤں، اللہ تعالیٰ نے جو علم میں لذت رکھی ہے، اللہ تعالیٰ یہ لذت اور مزہ اپنے نبیوں کو عطا فرماتے ہیں، اپنے نیک بندوں کو عطا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ وہ لذت اور مزہ مجھے اور آپ کو بھی عطا فرماتے. تو اس لیے ابھی تک ایک بات تو آپ سے یہ کی ہے کہ بھائی ہم علم حاصل کرنے کے لیے آئے. یہ بچی ماشاءاللہ یہاں انہوں نے درس نظامی مکمل کیا ہے، آپ کے بچے بھی یہاں پڑھتے ہیں. ایک بات آپ کو بتا دیتا ہوں، اس مدرسے کا آپ کے علاقے والوں کو کیا فائدہ ہے؟ اس مدرسے کا آپ کے علاقے والوں کو کیا فائدہ ہے؟ یقیناً آپ کے بچے اور بچیاں پڑھ گئے، یہ بہت بڑا فائدہ ہے. میں اس سے ہٹ کر بتانے لگا ہوں. ایک بہت بڑے تابعی ہیں، ان کا قول ہے ان اللہ یدفع البلاء
عن هذه الامه برحلة اصحاب الحدیث، اس امت کے لوگ مرد ہو یا عورت، بچے ہو یا بچیاں، جب بھی وہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حدیث جو آپ کے ارشادات ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے اپنے گھروں سے چلتے ہیں، اپنے گھروں سے نکلتے ہیں۔ آپ دیکھتے صبح بچی ہیں وہ برقع پہنے ہوئے اپنی بکس پکڑی ہوئی اور آ رہی پڑھنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ یہ جب اپنے گھر سے کوئی نکلتا ہے، مرد ہو یا عورت، چاہے تم نیت کر کے نکلو، یہ ان کے ساتھ بھی خاص نہیں، لیکن نیت یہ کر لو کہ میں اپنے نبی کی حدیث کا علم لینے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو جن کو اللہ نے بصیرت دی ہے، دل کی آنکھیں بھی ہوتی ہیں، جس کو بصیرت کہا جاتا ہے، جس کو حضور نے فرمایا تھا کہ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست اور دانائی سے ڈرو، اللہ اس کے دل میں ایک نور پیدا کرتے ہیں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جن کو وہ دل کا نور دیا ہوا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب کوئی اپنے نبی کی حدیث پڑھنے کے لیے بچہ یا بچی گھر سے نکلتا ہے تو اللہ کا فیصلہ سن لو، ان اللہ یدفع البلاء عن هذه الامہ، اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں بھائی ان کے اعمال تو ایسے تھے جس کی وجہ سے آسمان سے عذاب و بلا نازل کیا جاتا، لیکن چونکہ ان میں میرے نبی کی حدیث کا علم حاصل کرنے والے موجود ہیں اور وہ گھروں سے نکل رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یدفع البلاء، بھائی بلاؤں کو ٹال دو، بلاؤں کو روک دو، جو آسمان سے آنے والی مصیبتیں، عذاب اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے ہوتے ہیں، جب یہ بچیاں پڑھنے کے لیے اپنے گھروں سے نکلتی ہیں تو اللہ تعالیٰ آسمان سے آنے والے عذاب و بلا کو ان کے چلنے کی برکت سے ٹال دیں۔ پڑھنے کی برکت تو بہت زیادہ ہے، کہ چلنے پر کہا جا رہا ہے کہ جب یہ چل کر مدرسے میں پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آسمان سے آنے والے عذاب و بلا کو ٹال دیتے ہیں۔ تو بھائی ہمیں چونکہ نظر نہیں آتا تو اس لیے ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ بچیاں اور بچے جو پڑھ رہے ہیں ایک سانوں کی فائدہ مل جائے، کہنے جی پڑھی جاتے کوئی نہیں، اللہ اللہ دے کر دے ہے، لیکن جن کو میں نے کہا اللہ نے دل میں نور رکھا ہے، دل کی آنکھیں، ہم تو دل کے اندھے ہیں نا، جن کو اللہ نے دل کی آنکھیں عطا فرمائی ہیں وہ دیکھ کر یہ بتا رہے کہ ان کی وجہ سے تم بچے ہوئے، ان کی وجہ سے تم بچے ہوئے ہو، وگرنہ میرے اور آپ کے اعمال تو ایسے جس کا اللہ کی پکڑ ہے۔ یہ بچیوں نے یہ بخاری شریف پڑھی ہے آخری روایت، تو اس کے متعلق کچھ عرض ہے۔ یہ آخری روایت انہوں نے پڑھی ہے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو عنوان قائم کیا تھا باب نزع الموازین القسط لیوم القیامہ، اس باب کا عنوان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت والے دن ہم انصاف کے ترازو رکھیں گے اور اس میں ان کے اعمال کو تولا جائے گا۔ اس کے بعد امام بخاری نے دو باتیں اور کہی ہیں، ایک تو یہ کہ یہ رومی زبان کا لفظ ہے اور دوسرا عربی کی فصاحت کو بیان کیا ہے۔ یہ قسط کا لفظ ابھی بیٹھیے دیکھ رہی ان کے سامنے ہے، مصدر المقسط لکھا ہوا ہے، تو یہ قسط کا لفظ قاف سین قاف یہ تین لفظ ہیں، لیکن عربی اتنی فصیح زبان ہے کہ یہی مادہ ہے، تھوڑی سی تبدیلی سے اس کا معنی انصاف بھی آتا ہے اور عربی میں اسی مادے سے ظلم والا معنی بھی آتا ہے، یعنی ایک لفظ ہے اور جس میں ضدین کو جمع کر دیا گیا ہے، یہ عربی کی فصاحت ہے۔ ایک بات عربی کے متعلق کہہ دیتا ہوں، ایک ہماری مادری زبان ہوتی ہے جو ہم اپنے گھروں میں بولتے ہیں، کوئی اردو، کوئی پشتو، کوئی پنجابی، جو گھر میں بولی جاتی وہ کیا کہلاتی ہے؟ مادری زبان۔ اور ایک ہمارے بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، جب یہ اسکول کالج جاتے ہیں تو ان کو انگریزی پڑھائی جاتی ہے، تو انگریزی ہماری مادری زبان نہیں، ٹھیک ہے، یہ ہماری معاشی زبان ہے۔ ہم اپنے بچوں کو اس لیے انگلش پڑھاتے ہیں کہ پڑھ لے جانتے مڑ کے گنو ملازمت مل جائے گی، کہیں ڈگری ہوگی تو ملازمت مل جائے گی، روٹی
روٹی کماؤں ہے بڑھ یہ روٹی کماؤں کی زبان ہے، اس کو معاشی زبان کہتے ہیں۔ کوئی مسلمان اپنے بچے کو انگریزی اس لیے نہیں پڑھاتا کہ میری قبر روشن ہو جائے گی، یہ نیت نہیں ہے، صرف پیسے کمانے کی ایک نیت ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں، وہ بھی سکھاؤ اپنے بچوں کو۔ ایک تیسری زبان ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ایمانی زبان۔ کون سی زبان؟ ایمانی زبان۔ میرا اور آپ کا ایمان، ہم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ہمارا ایمان ہے۔ کہ میں تو پنجابی پڑھ کے سنا ہے کہ عربی سنا ہے؟ عربی میں۔ اچھا آپ لوگ قرآن شریف کی زبان میں پڑھتے ہو، عربی میں، نماز کی بھی زبان سے پڑھتے ہو، تو میرا اور آپ کا عربی سے رشتہ میرے اور آپ کے ایمان کا ہے، اور ایمان کا رشتہ تمام رشتوں سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ تو یہ میرے نبی کی زبان ہے، تو ہم اپنے نبی کی زبان سے محبت کرتے ہیں، اور یہ علم دین الحمدللہ ان بیٹیوں کو عربی زبان کے اندر ہی پڑھایا گیا۔ یہ احادیث عربی زبان میں لکھی ہوئی جن بیٹیوں نے پڑھی اور اساتذہ نے ان کو پڑھائی ہیں، تو عربی کے ساتھ ہمارا رشتہ ہمارے ایمان کا ہے۔ اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند بیان کی ہے۔ امام بخاری کے استاد، ان کے آگے استاد، آگے ان کے استاد، اپنے اساتذہ کی فہرست جو بیٹیوں کے سامنے لکھی ہوئی، اس کو ہم سند کہتے ہیں۔ سند کا معنی ہوتا ہے شجرہ نسب۔ جیسے میں اپنے باپ کا نام، دادا، پردادا، آگے اوپر یہ نام اگر بتاؤں تو اس کو ہم اپنے ہاں اردو میں کیا کہتے ہیں؟ شجرہ نسب، کہ بھئی میرا باپ کون، میرا دادا کون، میرا پردادا کون۔ جیسے یہ میرے جسم کا شجرہ نسب ہے، تو اسلام میں ہمارے دین اور علم کا بھی شجرہ نسب ہے، کہ ہم نے جو علم پڑھا، ہمارے استاد کون، ان کے استاد کون، ان کے استاد کون، ان بیٹیوں سے لے کر الحمدللہ امام بخاری تک پورا شجرہ نسب لکھا ہوا موجود ہے، یہ ان بیٹیوں کو بتایا جاتا ہے۔ اور امام بخاری سے لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ بیٹیوں کے سامنے جو بخاری شریف پڑھی ہوئی اس میں لکھا ہوا ہے۔ تو گویا میں اگر یہ کہوں تو بیجا نہیں کہ ہمارے سے لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک اگر کوئی پوچھنا چاہے کہ بھئی تمہارا شجرہ نسب کون ہے، تمہارے استاد، استادوں کے استاد کون ہیں، تو میں نے کہا اپنے سے لے کر حضور تک پورا شجرہ نسب سنایا جا سکتا ہے۔ اس کو سند کہتے ہیں، یہ کتاب نے لکھی ہوئی جو بیٹیوں نے پڑھی ہے۔ اس کے بعد جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ سے یہ روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی، اب ہم اس کی طرف آ جاتے ہیں۔ آپ نے دو کلمے سکھائے امت کو کہ بھئی امت کے لوگوں یہ پڑھا کرو، لیکن دو کلمے سکھانے سے پہلے آپ نے تین باتیں شوق پیدا کرنے کے لیے کہی۔ تین باتیں کس کے لیے کہی؟ شوق پیدا کرنے کے لیے۔ حالانکہ آپ تو نبی تھے بھائی، آپ کہہ دیتے ہمارے سر آنکھوں پر تھا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو تعلیم دی ہے کہ بچوں کے سر پہ ڈنڈا نہیں مارو، جب کسی کو سمجھانا ہو تو پہلے شوق پیدا کرو۔ کیا پیدا کرو؟ شوق۔ آپ نے شوق پیدا کرنے کے لیے تین باتیں کہیں۔ پہلی بات کلمتان حبیبتان الی الرحمن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میری امت کے لوگوں، میں تمہیں دو کلمے بتانے لگا ہوں، ان کی ایک خوبی یہ ہے کہ وہ دو کلمے تمہارے اللہ کو بڑے پسند آتے ہیں، وہ دو کلمے تمہارے اللہ کو بڑے پسند آتے ہیں۔ میں مثال دے دیتا ہوں، مہمان آتا ہے آپ کے گھروں میں کبھی، تو آپ چاہتے ہیں مہمان کو وہ کھانا کھلائیں جو مہمان کی پسند ہو، جو مہمان کی کیا ہو پسند ہو، وہ کھانا کھلائیں، مہمان بھی خوش ہو جائے، آپ بھی خوش ہو جائیں۔ اب ہمیں کیسے پتا چلے کہ اللہ تعالیٰ کی پسند کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں میں بتا دیتا ہوں اللہ کی پسند کیا ہے، وہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ جب تم وہ دو کلمے پڑھو گے تم اپنے اللہ کی پسند کو پورا کر دو گے۔ تو فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے تمہیں بتانے لگا ہوں جو تمہارے اللہ کو بڑے پسند آتے ہیں، محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ چاہتے کہ یہ کلمے میری شان میں بیان کیے جائیں۔ دوسری بات خفیفتان علی اللسان، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنی پسند کو مشکل نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے اپنی پسند کو آسان
بچہ بوڑھا مرد عورت وہ جب چاہے اپنے اللہ کی پسند کو پورا کر سکتا ہے. خفیفتان علی اللسان زبان سے ادا کرنے بڑی آسان. تیسری بات ثقیلتان فی المیزان جب میزان عمل میں قیامت والے دن تولے جائیں گے تو فرمایا وزن بہت زیادہ وزن بہت زیادہ. یہ تین باتیں آپ نے کس کے لیے کہی؟ شوق پیدا کرنے کے لیے. تو میں ماؤں بہنوں سے بھی اور آپ سے بھی درخواست کروں گا بچیاں کوٹ کوٹ کے نہ پڑھایا کرو, بچوں کو شوق دلایا کرو. اور شوق کے لیے تھوڑا آدمی کو قربانی دینی پڑتی ہے. ڈنڈا دے کے مارو تو نیانا اسے دوڑ جاتا ہے. شوق کے لیے آپ کو گھنٹہ تقریر کرنی پڑے گی, لیکن آپ اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہتے لے آؤ ڈنڈا ماریے. تو یہ کام چھوڑ دو, اپنی نسل کے اندر شوق پیدا کرو, پھر انشاءاللہ یہ چلے گیا. تو آپ نے یہ تین باتیں کہیں. اس کے بعد جس چیز کا آپ شوق پیدا کر رہے تھے پھر آپ نے وہ کلمات کہے. تو آپ نے وہ کلمات کہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ایک دفعہ آپ لوگ بھی پڑھ لیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. بھائی یہ کتنی خوش قسمتی کی بات ہے میری اور آپ کے لیے کہ وہ کلمات جو میرے نبی کی زبان سے نکلے تھے آج الحمدللہ وہی کلمات میری اور آپ کی زبان سے ادا ہو رہے ہیں. وہ کلمات جو میرے نبی کی زبان سے نکلے آج میں نے اور آپ نے بھی وہ ادا کیے ہیں. اب آخری ایک درخواست کر دیتا ہوں ماؤں بہنوں سے بھی اور آپ سے بھی. یہ وظیفہ کوئی میں اپنی طرف سے بتا رہا ہوں کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ بتا رہا ہوں آپ کو. تو یہ وظیفہ میرے نبی کا بتایا ہوا ہے. تو بھائی نبی کے وظیفے پر عمل کرو گے. تو اب آپ سے درخواست یہ ہے اللہ تعالیٰ جتنی توفیق دے صبح, جتنی توفیق دے شام, زیادہ نہیں تو 33 دفعہ پڑھ لو, یہ تو کوئی زیادہ نہیں ہے. خدا نہ خواستہ نہ پڑھ سکو تو 11 دفعہ پڑھ لو, زیادہ ہو تو ایک تسبیح صبح اور ایک تسبیح شام کر لو, لیکن ناغا نہ کیا نہ کرو, ناغا نہ کرو. اور جب آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم تو دو نیتیں کر لینی ہے. ایک نیت یہ کرنی ہے کہ میں وہ وظیفہ پڑھنے لگا ہوں جو میرے نبی مجھے دے کر گئے. میں وہ وظیفہ پڑھنے لگا ہوں جو مجھے اور آپ کو کون دے کر گئے ہیں؟ ہمارے نبی دے کر گئے ہیں. تو بھائی سوچ کے بتاؤ جو نبی کی طرف سے گفٹ ہو اس کو آگے بڑھ کے لینا چاہیے کہ بھول جانا چاہیے؟ اس کو تو آگے بڑھ کے لینا چاہیے. اس لیے جب پڑھنے لگنا یہ نیت کر لینی ہے کہ یہ تحفہ ہمارے نبی نے ہمیں عطا فرمایا. اس لیے ہم پڑھتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور دوسری نیت یہ کر لیا کرو کہ صاحب ہمارے نبی نے یہ بھی بتایا ہے کہ یہ تمہارے اللہ کی کیا ہے, پسند ہے. ہم پتہ نہیں اس کی کوئی پسند پوری کر سکے کہ نہ کر سکے, لیکن آج انشاءاللہ یہ کلمے پڑھ کر ہم اپنے اللہ کی پسند کو پورا کر دیں گے, کیونکہ یہ ہمارے نبی گارنٹی دے کر گئے کلمتان حبیبتان للرحمن کہ میں تو آپ بستا ہے تو اللہ کی بڑی پسند ہے. تو ہم پڑھیں گے تو اللہ خوش ہو جائیں گے. تو اپنے اللہ کی پسند اپنے نبی کا دیا ہوا تحفہ سمجھ کے پڑھو گے تو طبیعت پر بوجھ نہیں ہوگا بلکہ شوق پیدا ہو جائے گا. تو اس لیے آنے والوں سے درخواست ہے کہ بھائی اہتمام کے ساتھ صبح و شام اس کو ضرور پڑھیں. بیٹیاں جنہوں نے تکمیل کی ہے میں ان سے صرف ایک بات کہہ دیتا ہوں, بیٹیوں اپنے علم کی لاج نہ بانا. اپنے علم کی کیا نہ بانا؟ لاج نہ بانا. اس علم پر ہماری وجہ سے داغ دھبا نہیں آنا چاہیے. کوئی یہ نہ کہے کہ مدرسے سے پڑھنے والی لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں. نہیں نہیں نہیں, یہ نہ کسی کی زبان سے سنیں. ہم جاؤ اپنے والدین یا اگلے گھر جہاں جاؤ ایسی اچھی اور خدمت گار بن کے رہو کہ تمہیں دیکھ کر لوگ رش کریں کہ ہم بھی اپنی بچیوں کے اداروں میں پڑھنے کے لیے بھیجیں. تو بیٹیوں تم نے اس علم کی اگر لاج نہ بھائی نا تو لاج نہ بانی پڑتی ہے اپنے اخلاق سے, اپنے کردار سے, خدمت سے. چودھری بن کے نہیں لاج ہوتی. تو یہ لاج نبھانے کے لیے آپ کو آئندہ شاید اس سے بھی زیادہ قربانی دینی پڑے. تو اگر بیٹیوں آپ نے اس علم کی لاج نبھائی تو انشاءاللہ قیامت والے دن
اس علم والے یعنی میرے اور آپ کے نبی اور میرے اور آپ کے سفارشی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین